خنسا مشکل کے بارے میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش ہوا جس نے اس زمانہ کے تمام علماء کرام کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ ایک شخص نے ایک خنسا سے شادی کی اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی خنسا کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنسا اس قسم کا تھا کہ اس کا فرج مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی خنسا کے ساتھ جماع کیا تو اس سے ایک لڑکا تولد ہوا، اور جب اس خنسا نے اپنی لونڈی کے ساتھ جماع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور معاملہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے خنسا مشکل سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا فرج عورتوں والا بھی ہے، کہ اس سے ماہواری بھی آتی ہے، اور مردوں والا بھی ہے کہ اس سے خروج منی بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں غلاموں برق اور کمبر کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خنسا مشکل کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کرے۔ اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب کم ہو تو پھر اس خنسا مشکل کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ عورت۔ وہ اسی طرح ثابت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا اور اس کے خاوند اور اس کے درمیان تفریق کر دی۔ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا، اور جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا کہ اس کا جوڑ پیدا فرمائے تاکہ اس میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ تعالی نے ان کی بائیں جانب سے اماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس لیے مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب ہوتی ہیں، جبکہ مرد کی دائیں جانب 12 اور بائیں جانب 11 ہوتی ہیں، تو مرد کی کل پسلیاں 24 کی بجائے 23 ہوتی ہیں۔ اس حالت کے اعتبار سے عورت کو ضلع عوج کہا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں تصریح ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ کر اس سے نفع